بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا خوبصورت واقعہ حضرت علی علیہ السلام کی دوسری شادی کا ہے اور ان کی دوسری زوجہ کا اہل بیت سے ولہانہ محبت کا انداز سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں پرنم ہو جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا اور سیدنا حضرت امام علی علیہ السلام کی خواہش تھی جو سخاوت و شجاعت اور اثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حسن کے گھر رشتہ بھیجا گیا تو سردار حسن نے اپنی بیوی کے پاس جا کر پوچھا کہ سیدنا علی کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ اسے اعلیٰ خاندان میں بیاہا جا سکے۔ رشتہ قبول ہونے کے بعد فاطمہ بنت حسن سیدنا حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر جاتی ہیں تو حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو گلے لگا لیتی ہیں اور حضرت امام علی علیہ السلام سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ کہہ کر مت پکارنا، اس سے ان بچوں کو ان کی ماں یاد آئے گی، کیونکہ میں آپ کے گھر ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ میں ان کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا مقام وہ نہیں کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد انہوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کبھی بیٹا نہیں کہا بلکہ مولا کہہ کر پکارتی رہی۔ ان کے اپنے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے ان کو ام البنین بھی کہا جاتا ہے، مطلب کہ بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ امام حسن اور امام حسین اور حضرت علی کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ ادب سکھایا اور فرمایا جو یہ کہیں حکم بجا لانا، ان سے کبھی بھی کسی قسم کی بحث نہیں کرنا، یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں سے حضرت عباس بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی اور حضرت عثمان بن علی تھے۔ سیدنا حضرت عباس علمدار علیہ السلام لشکر امام حسین علیہ السلام کے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت عباس شجاعت میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے، وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والے تھے۔ جنگ صفین میں جب حضرت امام علی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنیفہ کہتے ہیں کہ مولا آپ صرف عباس کو ہی آگے کیوں بھیجتے ہیں؟ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میرے باپ کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں، سبحان اللہ، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ عمر میں اتنے چھوٹے تھے مگر ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے لشکر حسین علیہ السلام کے سارے سپاہی شہید ہوتے گئے تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ مجھے جنگ کے لیے جانے دیں، تو امام حسین نے ان سے تلواریں لے لی اور فرمایا عباس تم بس پانی لے آؤ۔ جب پانی لینے دریائے فرات پر گئے تو وہاں وہ یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کر دیا، ان کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے۔ اگر غازی عباس علمدار جنگ کی نیت سے جاتے تو یہ لشکر ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت عباس تو کربلا کے معصوم بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی لینے گئے تھے، جس کا فائدہ یزیدی لشکر نے اٹھایا اور ان پر حملہ کر دیا، دونوں بازو قلم کر دیے۔ یہ وہی بازو تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنی تھی۔ جب انہیں گھٹنے میں تیر لگتا ہے تو حسین ابن علی کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا میری ماں سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے آپ کو تیر نکالنے کا کہا تھا۔ یہ وہ ادب تھا، یہ وہ اطاعت تھی جو سیدہ ابن البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی تربیت کی، جنہوں نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام کے 5 بیٹوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان میں سے 4 جناب ام البنین کے فرزندان تھے جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جگہ تک قربان کر دی اور ساری زندگی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر پہنچانے کے لیے مدینہ شریف پہنچے تو جناب ام البنین کو ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی کہ ان کے 4 بیٹے شہید ہو چکے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ سب باتیں چھوڑو، مجھے بس یہ بتاؤ کہ مولا حسین کیسے ہیں، اور پھر ان کو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں تو اشک بار ہو کر فرمانے لگی کہ کیا میرے بیٹے ان سے بعد میں شہید ہوئے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، آپ کے 4 بیٹے مولا حسین سے پہلے شہید ہو چکے۔ آپ کے بیٹے مولا حسین کی حفاظت کے لیے خوب لڑے تو آپ نے شکر ادا کیا کہ میرے بچوں نے حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے اعلیٰ مقام کو سمجھتی تھی، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو ساری زندگی صرف ان کی اطاعت سکھائی، ادب سکھایا اور خود کو ان کے گھر کی کنیز بنایا، اور امام حسن اور حسین علیہ السلام کو کبھی بیٹا نہیں کہا
بلکہ مولا کہہ کر پکارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور ان کا ادب و اطاعت کرنے کی ہدایت فرمائے، جو جناب ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔